ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ سیاستہ کی احادیث کے مطابق قیامت سے قبل فتنے عروج پر ہوں گے، قتل عام اور فسادات وغیرہ زوروں پہ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا عنقریب فتنے ہوں گے اور قیامت سے پہلے حضر موت یعنی یمن سے ایک آگ نکلے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس وقت ہم کیا کریں؟ تو فرمایا تم شام چلے جانا، شام میں رہنا اور شام کو لازم پکڑنا، کیونکہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت پہ قائم رہے گا۔ انہیں زیر کرنے والوں کی کوئی کوشش اور ان کی مخالفت کرنے والوں کی کوئی مخالفت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی اور وہ اسی حالت پر رہیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ لوگ شام میں رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اہل شام کے لیے کئی مقامات پر بشارتیں دیں۔ فرمایا خبردار ایمان والوں کا اصل مرکز شام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہے اور شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ملک شام میں ہی حشر کا میدان لگے گا اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ملک شام میں ہمیں برکت دے۔ یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا کی اور یمن کے لیے برکت کی دعا کی۔ صحابہ علیہم رضوان نے فرمایا یا رسول اللہ نجت کے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت دے، ہمیں ہمارے یمن میں برکت دے۔ صحابہ نے عرض کی اور ہمارے نجد میں؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میرا گمان ہے رسول اللہ نے تیسری مرتبہ فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا گروہ نازل ہوگا، شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ یاد رہے نجد سعودیہ کے دارالحکومت ریاض کا پرانا نام ہے۔ سعودی حکمرانوں کا اسرائیل اور امریکی اتحاد ریاض کے لیے حضور علیہ السلام کی وارننگ اور اس سے بچنے کی تنبیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہے۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں کو شام پر پھیلا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا تمہارے تین طرح سے اٹھایا جائے گا تم لوگوں کو، بعض لوگ سوار ہوں گے، بعض پیدل چلنے والے ہوں گے اور بعض چہروں کے بل چلتے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن تم لوگوں کو اس طرح سے اٹھایا جائے گا جب واپس قبروں سے اٹھو گے۔ تم قیامت کے دن 70 کے عدد کو پورا کرو گے جبکہ تم آخری امت ہو اور تم اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز ہو۔ تمہارے چہروں پہ مہریں لگی ہوں گی، سب سے پہلے تمہاری رانیں بولیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارض شام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تمہیں وہاں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا عنقریب اسلام کو اس قدر غلبہ ہوگا کہ اہل اسلام کے بہت سے لشکر ہوں گے، ایک لشکر شام میں، ایک یمن میں اور ایک عراق میں ہوگا۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر یہ دور ہمیں نصیب ہو تو کس علاقے کا انتخاب فرمائیں؟ تو آپ نے فرمایا تم ملک شام میں رہنا، تم شام کو لازم پکڑنا، بس تم شام میں رہنا۔ جو اس علاقے کا انکار کرے تو وہ یمن چلا جائے اور وہاں کے جوہڑوں کا پانی پیے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے شام اور اہل شام کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ یعنی قرب قیامت میں اہل شام کو خصوصی حفاظت کی جائے گی۔ ابھی تو شام تباہ ہو گیا ہے لیکن قرب قیامت میں انشاءاللہ وہ دوبارہ ریبلڈ ہوگا، اسلام کا قلعہ بنے گا، کیونکہ وہاں پہ خصوصی طور پہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اس امت میں 5 بڑے بڑے فتنے رونما ہوں گے، ان میں سے 4 وقوع پذیر ہو چکے ہیں اور ایک باقی ہے اور وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اہل شام یاد رکھو وہ فتنہ تمہارے اندر رونما ہوگا، اگر تم اس فتنے کو پاؤ تو اگر ہو سکے تو پتھر بن جانا، یعنی 2 فریقوں میں سے کسی ایک کا بھی ساتھ نہ دینا، بلکہ ہو سکے تو زمین میں سرنگ بنا کے چھپ جانا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ 2 مسلمان فرقے جب آپس میں لڑیں گے تو بجائے اس کے کہ کسی کا ساتھ دیں، نیوٹرل ہو جائیں اور کسی کا بھی ساتھ نہیں دیں تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا اور اس کا ہدف مدینہ منورہ ہوگا، لیکن جب وہ عہد پہاڑ کے پیچھے پہنچے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی سرزمین کی طرف موڑ دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے مشرقی کنارے پہ آسمان سے اتریں گے، اسے ہلاک کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا جب فتنے ہوں گے تو اصل ایمان شام میں ہوگا۔
امیر المومنین سیدنا ابی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں تھے اور ان کے سامنے اہل شام کا تذکرہ ہونے لگا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ان پہ لعنت کریں، یعنی اہل شام پہ لعنت کریں، مگر آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں 40 ابدال کے مرتبے سے شرفیاب ہوں گے۔ یاد رہے ابدال جو ہیں ولی اللہ ہوتے ہیں، اور یہ ولی سے بڑا جو ہے مرتبہ ہے۔ ان میں سے جب ایک فوت ہو جاتا ہے، یعنی ان ابدال میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو لے آتا ہے۔ ان کی وساست سے بارشیں طلب کی جائیں گی اور ان کے دشمن کے مقابلے میں ان کے ذریعے مدد حاصل کی جائے گی، اور ان کے سبب اہل شام سے عذاب ٹلیں گے۔ ایک اور حدیث میں سیدنا سلمہ بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ گئے اور فرمایا میں گھوڑوں سے اکتا گیا ہوں، اس قدر میں نے جہاد کیا ہے، جنگیں لڑی ہیں کہ اب میں نے اسلحہ پھینک دیا ہے اور جنگ کے اپنے بوجھ رکھ دیے اور جہاد ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تو قتال شروع ہوا ہے، میری امت کا ایک گروہ لوگوں پہ غالب رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دل ٹیڑھے کرتا رہے گا، پس یہ ان سے جہاد کرتے رہیں گے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق دیتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور وہ گروہ اسی حالت میں ہوگا۔ خبردار، ایمان والوں کا اصل مرکز شام ہوگا، اور قیامت کے دن تک گھوڑوں کی پیشانی میں خیر رکھ دی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا ایمان یمن کی طرف سے نکلا ہے اور کفر مشرق کی طرف سے۔ سکون و اطمینان والی زندگی بکری والوں کی ہے، اور فخر و ریاکاری گھوڑوں اور اونٹوں والوں میں ہے۔ جب مسیح دجال عہد کے پیچھے آئے گا تو فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ شام ہی میں ہلاک ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ملک شام میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہے گی۔ میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی، اس کی مدد نہ کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ سامعین کرامی، یہ تمام احادیث سیاستہ میں مذکور مستند حوالے ہیں جن کے مطابق ملک شام کو قرب قیامت کے اندر خصوصی اہمیت حاصل ہو جائے گی۔ ابھی ملک شام بظاہر آزمائش میں نظر آتا ہے اور تباہ و برباد ہو چکا ہے، مگر حدیث کے مطابق مسلمانوں میں خیر کا کوئی پہلو اس وقت باقی نہیں رہے گا جب شام آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ تاہم اسی راک سے اور اسی شر سے انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں کی نشاط ثانیہ اور نیا عروج ظاہر ہونا ہے۔ پھر یہی شام خیر و برکت اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہم مرکز ہوگا، اور پھر آخری معرکہ آرمگیڈون یہیں پر انجام پائے گا، جب کان دجال کو شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور دنیا ایک پرامن دور میں داخل ہو جائے گی جہاں امن و سکون کا گہوارہ بنے گی، اور شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ میں انشاءاللہ عز و جل پانی پئیں گے۔ انصاف کا بول بالا ہوگا، ہر طرف امن و سکون ہوگا، قتل و غارت گری ختم ہو چکی ہوگی، مذہبی بنیادوں پہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ تمام لوگ مسلمان ہو چکے ہوں گے۔